اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلوب کی صفات تخیلی کے حوالے سے ہم آج پڑھیں گے. اسلوب کی صفات تخیلی پڑھنے سے پہلے ہم اسلوب کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ اسلوب کیا ہوتا ہے، تاکہ ہمیں یہ دو جو موضوع ہیں اسلوب اور تخیلی، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھ کے ہم ان کو سمجھتے ہیں، پھر ہم اپنے اصل ٹاپک پہ آتے ہیں. تو ہمارا جو موضوع ہے وہ اسلوب ہے. اسلوب کو انگلش میں اسٹائل کہتے ہیں. اسلوب سے مراد خیالات، احساسات اور نظریات کے اظہار کا وہ مخصوص اور منفرد طریقہ ہے جو کسی شخص یا ادیب کو دوسرے سے ممتاز کرتا ہے، جس میں الفاظ کا چناؤ، جملوں کی بناوٹ اور انداز بیان شامل ہوتا ہے جو قاری یا سامع پر گہرا اثر چھوڑتا ہے. یہ ایک طرح کا طرز تحریر یا انداز بیان ہے، یعنی آپ اس کو طرز تحریر یا انداز بیان بھی کہہ سکتے ہیں، جو کسی مصنف کی شخصیت کا عکس ہوتا ہے اور ابلاغ کے لیے نہایت ضروری ہے. ابلاغ مین کمیونیکیشن. ابھی جس طرح میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، لیکچر دے رہا ہوں، یہ بھی کمیونیکیشن ہے. آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کمیونیکیشن ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسلوب کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. اسلوب جو ہے وہ انفرادیت ہوتا ہے، ایک شخص کا دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے. ابلاغ یعنی کمیونیکیشن ہوتا ہے. اس کا بنیادی مقصد قارئین تک یا قاری تک اپنے خیالات و احساسات پہنچانا ہوتا ہے. پھر خیالات کا عکس ہوتا ہے، یعنی ریفلیکشن آف تھاٹس. تو آپ کے جو خیالات ہیں وہ اگلے بندے تک کیسے پہنچائے جائیں. تو مصنف کی اگر خیالات میں الجھن ہو یا کوئی صحیح طریقے سے وہ بیان نہ کر پا رہا ہو، تو اگلا بندہ بھی اسے صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پا رہا ہوتا. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اسلوب کے بعد صفات تخیلی کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ صفات تخیلی کیا ہوتا ہے. صفات تخیل سے قبل ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسلوب ہے اس کی تو تعریف ہم کر چکے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ تخیل سے کیا مراد ہے. فرسٹ ہم تخیل کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر صفات تخیلی کی طرف آتے ہیں. تخیل سے مراد کیا ہے؟ کسی بات یا منظر کو ذہن میں بنانا، سوچنا یا ایسا خیال قائم کرنا جو عام زندگی سے بڑھ کر ہو، خاص طور پر وہ خیالات جو شاعری اور ادب میں استعمال ہوتے ہیں. تخیل کو ڈیئر اسٹوڈنٹس امیجنیشن کہتے ہیں. امیج ایک تصور ہوتا ہے یا تصویر اپنے ذہن میں جو بنا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ تخیل آتا ہے. دراصل یہ ایک ایسی ذہنی قوت ہے جو ہمیں موجود نہ ہونے والی چیزوں کو، یعنی جو فزیکلی ایگزسٹنس نہیں کر رہی، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، لیکن محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو، خیالات کو، منظر کو یا تصورات کو ذہن میں لانے یا بنانے کی صلاحیت دیتی ہے. یہ تخیلی کام ادب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، شاعری، افسانہ، مصوری، ان تمام چیزوں کے لیے بہت ضروری ہیں. اگر آپ کا ذہن میں کوئی خیال نہیں آتا، تخیل نہیں آتا، تو آپ کوئی بھی شاعری، کوئی بھی بات، کوئی بھی افسانہ، کوئی بھی تحریر نہیں لکھ سکتے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ صفات کے حوالے سے ہے. ہم صفات بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں تخیلاتی صفات کا مکمل طور پہ پتہ چل جائے. اسلوب ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، پھر ہم اپنے مکمل ٹاپک کی طرف چلیں گے. صفات کو انگلش میں کوالٹیز کہتے ہیں. نام سے ہی ظاہر ہے یہ خوبیاں ہوتی ہیں، یہ خصوصیات ہوتی ہیں. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ، خصوصیات کریکٹرسٹکس آتی ہیں. کریکٹرسٹکس میں خوبیاں پلس خامیاں شامل ہوتی ہیں. یہ کوالٹیز ہیں، صفات ہیں. وہ خوبیاں یا خصوصیات جو کسی چیز کی پہچان بن جاتی ہیں، وہ اس کی صفات یا کوالٹیز کہلاتی ہیں. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک پوائنٹ
تخلیق کا ہے، کریشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تخلیق سے مراد وجود میں لانے، پیدا کرنے وغیرہ کے ہیں، یعنی کسی چیز کو جنم دینے کے ہیں. تو ادب میں تخلیق سے مراد وہ فن پارے ہیں جیسے شعر، افسانہ، ناول، ڈرامہ، جو ادبی اصولوں کے مطابق وجود میں لایا جاتا ہے یا وجود میں آتا ہے، وہ آپ کی تخلیق کہلاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ صفات تخیلی ہے، یعنی امیجنیٹو کوالٹیز. امیجنیٹو کوالٹیز یا صفات تخیلی کیا چیز ہیں؟ ان صفات سے مراد مفید اور انوکھی چیزیں سوچنے، مسائل کا حل تلاش کرنے اور نئے خیالات پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. یعنی یہ وہ صفات ہیں جو کسی تخلیقی کام میں اسے مزید خوبصورت اور اثر انگیز بناتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی تیزی سے بدلنے والی جو دنیا ہے اس میں نئی سوچ اور جدت کی بہت ضرورت ہے. جو لوگ نئی سوچ، نئے تخیل، نئے خیالات نہیں پیدا کر سکتے یا ان کے اندر یہ کریٹو کوالٹیز نہیں ہیں تو وہ اس دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے. جیسے آپ کے پاس نئی سوچ ہونی چاہیے، کوئی نئے آئیڈیاز ہونا چاہیے جو روایتوں سے ہٹ کر ہو، مسائل کا حل تلاش کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، امیجنیشن ہونی چاہیے، کوئی نئی چیز، نئے آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہو. آپ کی سوچ کے اندر لچک ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ایک چیز کو ٹھان دیں اور اسی پہ ڈٹے رہیں. اسی طرح آپ کے اندر ٹھیک ہے اطلاق یعنی اپلیکیشن کا بھی عمل ہونا ضروری ہے. یعنی آپ صرف سوچتے نہ رہیں، اس کو عمل بھی کریں اس پر. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ تخیلاتی دنیا ہے، یعنی امیجنیٹو ورلڈ. امیجنیٹو ورلڈ کیا ہوتا ہے؟ صحیح، امیجنیٹو ورلڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ حقیقت سے ہٹ کے کوئی ایک یا نئی دلچسپ دنیا بنانا، جسے ہم فینٹیسی کہانیاں بھی کہتے ہیں. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، حقیقی دنیا میں رہتے ہوئے تخیل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تخیلاتی خیالوں میں رہنا جو ہے اور وہی چیزیں سوچتے رہنا اور حقائق سے ہٹ جانا، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کی حد تک، یہ پڑھنے کی حد تک ٹھیک ہے اور سوچ آپ لا سکتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے اس کا اطلاق اپنے اوپر نہ کریں. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ جذبات کا اظہار ہے. جذبات کا اظہار کیا ہے؟ کہ آپ کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، ان تمام جذبات اور احساسات کو خوبصورتی سے پیش کرنا. اور یہ صلاحیت بھی بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ بلیغ ابہام ہے. بلیغ ابہام سے مراد ایسی زبان استعمال کرنا جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. یہ اکثر شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے اور صنعت ابہام اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس کو دوبارہ اسٹوڈنٹ سن لیں کہ بلیغ ابہام سے مراد وہ صورتحال ہے جب کوئی بات، لفظ، جملہ یا اشارہ اس طرح بیان کیا جائے کہ اس کے ایک کی بجائے متعدد معنی سمجھ میں آتے ہوں. یعنی وہ واضح نہ ہو بلکہ پوشیدہ ہو اور سننے والا یا پڑھنے والا جو ہے اس کے معنی دشواری سے یا مشکل سے سمجھ سکے. یعنی کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو آسانی سے نہ سمجھ سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ماورائی کیفیت ہے. پڑھنے والے میں روحانی یا وجدانی احساس پیدا کرنا ماورائی کیفیت کہلاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ جو ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے وہ نغمگی ہے. الفاظ اور جملوں میں موسیقیت پیدا کرنا، یعنی یہ لفظ نغمہ سے نکلا ہے، موسیقیت یا روانی پیدا کرنا تاکہ قارئین اس کو آسانی سے، دلچسپی سے پڑھ سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو آپ کو پوائنٹ بتائے ہیں، تخیل، صفات،
تخلیق، صفات تخیلاتی دنیا، جذبات کا اظہار، بلیغ ابہام، ماورائی کیفیت اور نغمگی، یہ بار بار آگے ریپیٹ ہوں گے، تو آپ کو ان کی ڈیفینیشن یہ اس حوالے سے سمجھا دیا تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم ایک مثال کی طرف جاتے ہیں۔ زندگی بھی ایک مثال ہے، اور زندگی میں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے مثال کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہم مثال نہیں دیتے تو ہم آسانی سے اپنی بات دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو جو آپ کی میری طرف ہونی چاہیے، یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس ویڈیو میں بہت ساری معلومات ملیں گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوں گی۔ اس مثال سے آپ پوری بات کو سمجھ جائیں گے۔ اس مثال کو غور سے سنیے گا۔ اگر کوئی شاعر خوبصورت خیالات اور دلکش الفاظ کے ساتھ ایسی نظم لکھے، یہاں پہ شاعر کی جگہ کوئی ادیب مصنف بھی ہو سکتا ہے، کوئی نثر نگار بھی ہو سکتا ہے جو نظم کے علاوہ ناول، ڈرامہ یا افسانہ لکھے، جو پڑھنے والے کو ایک نئی دنیا میں لے جائے، تو کہا جاتا ہے اس نظم میں صفات تخیلی موجود ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ آسانی سے صفات تخیلی کو سمجھ چکے ہوں گے۔ میں نے آپ کو صفات علیحدہ بتایا تھا، اسلوب علیحدہ بتائے، تخیل علیحدہ بتائے، اور کئی پوائنٹ علیحدہ بتائے تاکہ آپ اس پوائنٹ کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ یہ خصوصیت کہانی کے کرداروں، منظر نگاری یا پیش کیے گئے خیالات میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اسلوب کی صفات تخیلی سے کیا مراد ہے یا اس کی تعریف۔ اسٹوڈنٹس، ہم لاسٹ سلائیڈز میں سٹارٹ میں یہ چھوڑ آئے تھے کہ صفات تخیلی ہم لاسٹ میں پڑھیں گے، تو پہلے ہم صفات تخیلی، اس کی مثال ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی یہ لاسٹ میں ہم نے یہ مثال کی تھی، تو اس صفات تخیلی کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے مثال سے سمجھ چکے ہیں، اور جب ہم اس کی تعریف پڑھیں گے، ڈیفینیشن پڑھیں گے، تو آپ اس کنسپٹ کی بنا پر اس کو آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ صفات تخیلی سے مراد وہ خوبیاں یا خصوصیات ہیں جو کسی تحریر، فن پارے یا تخلیق میں پائی جاتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، تخلیق کی بات کر چکے ہم، یعنی وہ جذبات، احساسات یا اور خیالات، یا بھی ہو سکتے اور بھی، جو زبان کے ذریعے خوبصورتی سے بیان کیے جائیں۔ یعنی جب آپ بیان کر رہے ہیں زبان کے ذریعے یا تحریر میں لکھ رہے ہوں، ایک خاص اسلوب میں پیش ہو اور پڑھنے والے پر گہرا اثر چھوڑے۔ ان میں شاعرانہ خیال، خوبصورت ابہام اور الفاظ کی نغمگی شامل ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سارے پوائنٹ ہم نے، نغمگی کیا چیز ہوتی ہے، اسلوب کیا ہے، ابہام کیا چیز ہے، تخلیق کیا چیز ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نے سارا ڈسکس کر لیا ہے۔ اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلوب کی صفات تخیلی کی طرف پڑھتے ہیں۔ اسلوب کی صفات تخیلی وہ خصوصیات ہیں جو کسی ادبی متن یا تحریر کو مخصوص معلوماتی یا بیان کرنے والی تحریر سے بڑھ کر جذبات، احساسات اور تصورات کی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ یہ صفات قاری کے ذہن میں تصویر تخلیق کرتی ہیں، خیالات اور جذبات کو محسوس کراتی ہیں اور فنی یا جمالیاتی اثر پیدا کرتی ہیں۔ یہ خصوصیات تخلیقی طاقت، مجاز، تشبیہ، استعارہ اور تصویری زبان کے ذریعے ادبی حسن کو بڑھاتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہوپ کہ آپ یہ ساری تعریف سمجھ چکے ہوں گے کہ صفات تخیلی، تخیل ہم نے پڑھا تھا، صفات بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور اسلوب بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یعنی آپ ایک ایسی تحریر لکھیں
جسے پڑھنے والا قاری ان خیالات میں ایسے کھو جائے کہ وہ اپنے ذہن میں خیالاتی تصویریں بناتا رہے. اور یہ جو تخلیق آپ نے کی ہے، یہ تحریر جو آپ نے لکھی ہے، اس تحریر کے اندر تشبیہ، استعارات اور بیان و بدیع کا ایسا استعمال کیا جائے کہ پڑھنے والا جو ہے اس کے حسن کو مزید تصوراتی دنیا میں لے جائے اور لکھنے والے کی تحریر کو چار چاند لگ جائیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلوب کی صفات تخیلی کے ہم مزید پوائنٹس پڑھتے ہیں کہ اس میں یا اس کی مزید کون کون سی خصوصیات ہیں. پہلی جو خصوصیات ہے وہ تجسیم ہے، یعنی پرسونیفیکیشن اس کو انگلش میں کہتے ہیں، امبوڈیمنٹ بھی کہا جاتا ہے. تجسیم سے کیا مراد ہے؟ تجسیم سے مراد ہے اشیاء، خیالات یا جذبات کو انسانی صفات یا رویے دے کر پیش کرنا. اب اس کی مثال دیکھ لیں آپ کہ وقت کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے. وقت کی کوئی آنکھ نہیں ہوتی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں وقت کو انسانی آنکھ کی صفت دی گئی ہے. اب آپ یہاں پہ ایک دم وقت کی آنکھ پڑھ کے آپ کے ذہن میں آنکھ کی تشبیہ ایک بن رہی ہوگی، شبیہ ایک بن رہی ہوگی ذہن میں. اب اس کا اثر دیکھیں، قاری پہ اثر کیا ہو رہا ہے. قاری کے ذہن میں غیر محسوس چیزیں بھی محسوسات کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. یعنی یہ ایک لفظ پڑھنے سے وقت کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے ذہن میں ایک دم سے مختلف قسم کے محسوسات شروع ہو جاتے ہیں جو مختلف چیزوں کے ساتھ ہمیں جوڑ رہے ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہمارے پاس ہے شاعری اور عرفان، پوئٹری اینڈ مسٹیسزم، یعنی اس کو عرفان بھی کہتے ہیں اور تصوف بھی کہتے ہیں. اب شاعری اور عرفان یا تصوف سے کیا مراد ہے؟ شاعری میں تخیلی اسلوب، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اسلوب کی تخیلی صفات ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، تخیلی صفات کے حوالے سے ہم شاعری اور عرفان یا تصوف کو دیکھتے ہیں. شاعری میں تخیلی اسلوب عرفانی اور روحانی تصورات کو بیان کرنے میں مدد دیتا ہے. اب اس کی مثال کیسے ہے؟ دل کی گہرائیوں میں خدا کی روشنی، دل کی گہرائیوں میں خدا کی روشنی. شاعری میں خیالات کو روحانی رنگ میں پیش کرنا. یعنی اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دل کی گہرائیوں میں کوئی روشنی نہیں ہوتی، یہ دل کی گہرائیوں میں خدا کی روشنی سے مراد یہ بنتی ہے کہ ہم اگر دل کی گہرائیوں سے کسی چیز کو سوچتے ہیں یا کسی چیز کی طرف لپکتے ہیں تو اس میں ہمیں خدا کی روشنی ہے، یعنی خدا ہمارے دل کو مزید منور کر دیتا ہے. اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اثر یہ ہوتا ہے کہ روحانی اور معنوی سطح پر قاری کو محسوسات اور تجربات سے جوڑتا ہے. مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے، فریب چشم ساکی، ایلوژن آف دا کپ بیریئرز آئے. فریب کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، اور ساکی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو. اب فریب چشم ساکی سے کیا مراد ہے؟ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اسلوب کی صفات تخیلی ہیں. ایسا تخلیقی بیان جو حقیقت اور خواب یا خیال میں فرق مٹا دے. یہ اسٹوڈنٹ دوبارہ سنیے گا، ایسا تخلیقی بیان جو حقیقت اور خواب میں فرق مٹا دے. مثال، ساکی کی جام کی چمک میں حسن و عشق کے عالم کو پیش کرنا. اب اس کا قاری پہ اثر کیا ہوتا ہے؟ قاری کو میوے خیال اور
تجریدی تجربات کی دنیا میں لے جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہے شاعری اور جنون، پوئٹری اینڈ پیشن. انسینٹی، انسینٹی پاگل پن کو بھی کہتے ہیں نا. شدید جذبات یا جنون کو شاعری کے ذریعے اظہار دینا، یعنی آپ کے پاس جو شدید جذبات ہیں، جذبات احساسات کی بھی ایک لمٹ ہے، جب وہ لمٹ کراس کر جاتے ہیں تو وہ جنون کی حد تک انسان آگے چلا جاتا ہے. تو اس جنون کی حد کو تخیلی رنگ دینا. تو مثال ہم کیا لیتے ہیں کہ عاشق کی دیوانگی اور مستی کی کیفیت کو رنگین اور علامتی انداز میں بیان کرنا. اس کو جب بیان کیا جاتا ہے تو قارئین پر اثر کیا ہوتا ہے؟ جذباتی شدت اور تخلیقی اظہار کو بڑھا رہا ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد آتا ہے تخیل، امیجنیشن. یہ ہم آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں کہ تخیل کیا ہوتا ہے. تخیل خیالات سے نکلا ہے، وہ قوت جو نئے خیالات، تصویر اور واقعات کو ذہن میں تخلیق کرتی ہے. اب اس کا اثر قارئین پر کیا ہوتا ہے کہ ادبی کام میں نئی دنیا، منظر یا خیال کی تخلیق ممکن بنا سکتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے مجاز اور تشبیہ، میٹافور اینڈ سملی. تشبیہ، کسی چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دے کر بیان کرنا. مثال ہے چاند جیسا چہرہ. تشبیہ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہوگی کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے. تھوڑا سا ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ جن اسٹوڈنٹس کو اگر تشبیہ میں کوئی ایشو ہے تو ان کو یہ سمجھ آ جائے. تشبیہ علم بیان کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے اس کی کسی خاص خوبی کی وجہ سے ملانا یا اس جیسا قرار دینا. عموماً زیادہ تر یہ مثال آئی ہوتی ہے کہ بچہ چاند کی مانند خوبصورت یا حسین ہے. تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے. 5 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، تشبیہ اور مجاز کی بات ہو رہی تھی. تو مجاز کیا چیز ہے؟ مجاز مجازی سے لفظ نکلا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ لفظ یا جملے کو حقیقی معنوں سے ہٹا کر علامتی معنوں میں استعمال کرنا. مثلا وقت کی مار. اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں، یہ وقت کی مار جو ہے، وقت کسی کو نہیں مارتا، لیکن وقت کا دیا ہوا سبق جو ہے وہ انسان کو مار دیتا ہے یا اس کو سمجھدار بنا دیتا ہے. اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ قاری کے ذہن میں رنگین، فکری اور جذباتی تصویریں بناتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس استعارہ ہے، میٹافور یا ایلیگوری. استعارہ، استعارہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا ہم نے تشبیہ کو ڈسکس کیا، تھوڑا سا استعارہ بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں استعارے کی مزید تصویر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. علم بیان کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو ادھار لینا یا مستعار لینا اور اس کے مجازی معنوں میں استعمال کرنا جہاں حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو. مثلا نرگس کہہ کر آنکھ مراد لینا. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کسی خیال یا مفہوم کو دوسرے لفظ یا تشبیہ کے ذریعے پیش کرنا جس سے معنی کا گہرا اثر ہو. مثال، زندگی ایک سفر ہے. زندگی کو سفر کے تصور سے سمجھنا. اب قاری پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ سوچ کی وسعت اور ادبی خوبصورتی بڑھتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ نثر اور استعارہ ہے، یعنی پروز اینڈ میٹافور. نثر میں بھی تخیلی اسلوب استعمال ہوتا ہے تاکہ بیان محض حقائق بیان کرنے تک محدود نہ رہے بلکہ دل و دماغ کو بھی اثر ڈالے. اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس کئی ایسے مصنف ہیں، نثر نگار ہیں جن کا اسلوب جو ہے وہ شاعری سے بالکل ملتا جلتا ہے، یعنی وہ لکھتے نثر ہیں لیکن لگ ایسے رہا ہوتا ہے جیسے انہوں نے شاعری لکھی ہے. نثر میں بھی شاعرانہ اور جمالیاتی رنگ شامل کرنا.
नेक्स्ट पॉइंट है ख्याल अफरोजी, क्रिएशन ऑफ आइडियाज, आइडिएशन, ऐसे अल्फाज और जुमले जो कारी के जहन में नए ख्यालात, मंजर या एहसासात पैदा करें। डियर स्टूडेंट्स, यानी क्रिएशन ऑफ आइडियाज, ख्याल अफरोजी से ये मुराद है ऐसे ख्याल, अल्फाज और जुमले जो कारी के जहन में, यानी पढ़ने वाले के जहन में नए ख्यालात, मंजर या एहसासात पैदा करें। तो ये एहसासात पैदा कौन कराएगा? लिखने वाला कराएगा, जाहिर सी बात है। उसकी लिखाई में, उसके असलूब में ऐसी जान होगी तो तब कारी के जहन में ऐसे ख्यालात, नए मनाजिर, नए एहसासात आएंगे। अब इसका असर क्या होगा? अदबी मतन को यादगार और दिलकश बनाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो तस्वीरियत है, यानी इमेजरी, इमेज से लफ्ज निकला है, तस्वीर से। डियर स्टूडेंट्स, तस्वीरियत क्या चीज़ है? अल्फाज के ज़रिए वाज़ेह और जानदार मनाजर पेश करना जिसे कारी मंजर देख सके। मिसाल देते हैं, सुबह के सुनहरे धूप में दरख्तों की छाँव, यानी एक उसके ज़हन में एक तस्वीर लाना, कारी के तख़य्युल को मंजर निगारी से जोड़ना और जज्बात में इजाफा करना है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।